بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد والحوض الذی اکرمہ اللہ تعالی بہ غیاثا لامتہ حق۔ متن عقیدہ طحاویہ، عقیدہ نمبر 40 اور سبق نمبر 45۔ والحوض الذی، اور حوض وہ جس کا اکرمہ اللہ تعالی بہ، جس کے ساتھ اللہ تعالی نے اعزاز و اکرام فرمایا یا فرمائیں گے، غیاثاً سیرابی کرتے ہوئے، خوب پلاتے ہوئے، لامتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو، یہ حوض اور اس سے پانی پلانا حق، یہ حق ہے۔ سورہ کوثر میں ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ اس کوثر کی بہت ساری تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک تفسیر اسی حوض کوثر سے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار انعامات عطا فرمائے تھے، انہی میں سے ایک انعام جو اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت سارے آپ کو عطا کرنے، ان میں سے ایک انعام حوض کوثر ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے، کوثر اس کی ایک شاخ ہے۔ جنت میں ایک نہر ہے، کوثر اس کی ایک شاخ ہے، اور یہ جنت سے ہی پانی آئے گا سپلائی لائن کے ذریعے، اور حشر کے میدان میں پیاس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ ہر نبی کا ایک حوض ہے، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا حوض سب سے بڑا حوض ہے۔ اچھا، 30 سے زائد صحابہ سے گویا حدیث پہنچی ہیں، اور تواتر کے درجے کو چھو رہی ہیں۔ اور بخاری شریف میں بھی انس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ میری حوض کی مقدار ایلہ سے جو ہے وہ صنعاء یمن تک ہے، اور اس کے آب خورے، ان کی تعداد، پیالوں کی تعداد جو اس پر رکھے ہوں گے وہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے فرمایا، حوض کوثر کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرما دیا ہے، اور اس میں بہت ہی زیادہ خیر ہے۔ میری امت قیامت کے دن حوض کوثر پر آئے گی، انا فرطکم علی الحوض، اور میں تمہارا پیشرو ہوں گا، یعنی پہلے تم سے وہاں پہنچا ہوں گا، اور تمہارا انتظار اور انتظام اور اہتمام کرنے والا ہوں گا سب سے پہلے وہاں پہنچ کے۔ اور یہ حوض بڑا حوض ہے، ساری امتوں کے جو نبی ہیں ان کے حوضوں سے بڑا حوض ہے، اور ظاہر بات ہے اس امت کی تعداد ہی وہ سب سے زیادہ ہے، اور بلکہ ان سب کو ملا کے ان سب سے زیادہ ہوگی۔ تو ایک بڑا حوض ہوگا، اور معزز قسم کا گھاٹ ہوگا، اور جنت کی شراب کی نہر ہے، دودھ سے زیادہ اس کو جو ہے دودھ سے زیادہ گویا اس کا پانی سفید ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، شہد سے زیادہ گویا یہ میٹھا ہوگا، اور مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبودار اور انتہائی وسیع ہوگا۔ طول اور عرض اس کا برابر ہوگا، ہر زاویہ مہینے کی مسافت پر ہے، اور جو ایک بار پیے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ اپنی قبروں سے پیاسے نکلیں گے، میزان اور پلسرات سے پہلے ادھر آنا ہوگا، اور پھر آپ علیہ السلام پیاسوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے۔ میزان اور پلسرات سے پہلے ادھر آنا ہوگا۔ پلسرات پر تو ظاہر بات ہے سارا کچھ ہونے کے بعد اس سے گزرنا ہوگا، نیچے جہنم میں گرنے والے گریں گے، اور پار ہونے والے جنت کی طرف جائیں گے، وہ تو آخر کا کھاتا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پلسرات کی طرف اشارہ ہے۔ اور میزان کا کام بھی بعد میں، کہ پہلے کچھ پانی پی کے تھوڑا سا سکون میں آ جائیں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کو ساقی کوثر بھی کہتے ہیں۔ بعض لوگ حوض کوثر سے محروم بھی ہو جائیں گے، اور ان کا ذکر بھی احادیث میں، روایات میں موجود ہے۔ وَيُمْنَعُ مِنْهُ أَقْوَامٌ قَدْ ارْتَدُّوا عَلَىٰ عَقَابِهِمْ، روکا جائے گا کچھ لوگوں کو آپ علیہ السلام سے پانی پینے کے اعتبار سے۔ یہ وہ ہیں جو اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ گئے تھے، یعنی جو مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، یا اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ یا وہ ہیں کہ ایک قوم آئے گی اور آپ علیہ السلام فرمائیں گے اصحابی، گویا وہ آپ کے جان پہچان کے، یا اس طرح کے لوگ ہوں گے، یا نشانیوں سے آپ ان کو پہچانیں گے، جیسا بھی ہوگا۔ تو یہ آپ ان کو فرشتے پیچھے روک لیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے یا رسول اللہ، یا آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کچھ گڑھا، اور کیا کچھ نئی بدعات داخل کر دیں۔ تو بدعتی لوگوں کو بہت ڈرنا چاہیے اس حوالے سے، کہ کہیں اللہ کے نبی کے ہاتھ سے جو ہے وہ جام کوثر پینے سے کہیں روک نہ دیے جائیں، کہ جو دین کے اندر اپنی طرف سے بدعات گھڑتے ہیں۔ اہل تشیع نے اس طرح کی روایات کو لے کر صحابہ پر بکواس کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ روایات صحابی والی وغیرہ
اور ان کے جوابات وہ اپنی جگہ پر تفصیلاً ایک الگ موضوع ہے۔ وہ صحابہ سے متعلق نہیں ہے، بلکہ وہ مرتدین سے متعلق ہے، یا قیامت تک آنے والے بعض ان کو نشانیوں سے جو پہچانے جانے والے لوگ ہوں گے، ان میں یعنی وہ لوگ جو دین سے پھرنے والے بدعات کرنے والے ہوں گے وہ لوگ مراد ہیں۔ صحابہ ہیں، ان کی عظمت کو قرآن کریم نے 450 سے زیادہ آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر اور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کی عظمت اور رفعت کو جان کر ان کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ یہاں پر حوض کوثر کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں، اور یہ بھی ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔